بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کے لیکچر میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، 21، 40، 56، 57 اور 58 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ پہلی آیت جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ یہاں تک ایک بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، مومنوں کے آپ کتنا قریب ہیں، کتنا قرب ہے۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریبی ہیں، زیادہ تعلق رکھنے والے، زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے، من سے، انفسہم، ان کی جانوں سے۔ انفس نفس کی جمع ہے، نفس کا یہاں معنی کریں گے جان۔ انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہیں۔ ترجمہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں پر اتنا حق رکھتے ہیں جتنا مومن اپنی جان کو قریبی سمجھتے ہیں، جتنا حق ان کی جان کا ان پر ہے، اس سے زیادہ حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر ہے۔ یعنی ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جس طرح مومنوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان پر ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر جو احسانات ہیں، اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ زیادہ حقدار ہیں۔ دوسرا جملہ ہے جی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وا اور ازواج زوج کی جمع ہے۔ زوج کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے، زوج کا معنی عربی میں بیوی بھی ہوتا ہے۔ یہاں ازواج سے مراد آپ کی بیویاں، ہو آپ، وَأَزْوَاجُهُ اور آپ کی بیویاں، امہات، یہ ایک لفظ ہے، ہم اور لفظ ہے۔ امہات امن کی جمع ہے، امن کا معنی ماں، امہات مائیں ہیں، ہم ان کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ مومنوں کی ماں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہم کوئی دینی لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں بھی حضور کی بیوی کا نام آتا ہے ساتھ ام المؤمنین لکھا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ۔ تو حضور کی جو بیویاں ہیں ان کا مقام مومنوں کے لیے ایسے ہی بلند و بالا ہے، مقدس ہے، رشتہ ہے کہ جس طرح اپنی ماں کا رشتہ مقدس ہوتا ہے ادب و احترام کے حوالے سے۔ یہاں ایک بات ختم ہو گئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہاں تک ایک بات ہے۔ اور جو رشتہ دار ہیں، اولو والے، ارحام رحم، رشتہ قرابت، اور جو قرابت والے ہیں یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار ہیں، ببعضن دوسروں کے، فی میں کتاب اللہ، کتاب اللہ میں، کتاب اللہ کی روشنی میں قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں، یعنی ایک طرف آپ کے رشتہ دار ہیں، مومن ہیں، دوسری طرف صرف مومن ہیں یا مہاجرین ہیں، تو صرف مومن مہاجرین کے مقابلے میں جو قریبی رشتہ دار مومن ہیں
وہ زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے. الا ان تفعلوا، الا مگر، ان کے، تفعلوا تم کرتے ہو، الا سے، اولیاءکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ کوئی بھلائی. الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہو تو کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر درجہ بندی کی جائے تو پھر پہلے رشتہ دار مومن ہیں، پھر باقی مومن ہیں، باقی آپ کے دوست بھی ہیں. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، کانا ہے، ذالک یہ بات، فی الکتاب کتاب اللہ میں، مستورا لکھی ہوئی. مستورا سطر سے، سطر بھی کہتے ہیں وہی لکھی ہوئی لائن کو، تو مستورا کا یہاں معنی کریں گے لکھی ہوئی. یہ بات کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اگلی آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بڑی مشہور آیت ہے. لقد بے شک، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ رسول اللہ میں، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوۃ نمونہ ہے، حسنۃ بہترین. تو ترجمہ ہوگا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن اس کے لیے جو، کانا ہے، یرجو امید رکھتا، اللہ اللہ کی، یعنی جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کے لیے، والیوم الآخر اور جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اس کے لیے. وذکر اللہ کثیرا اور وہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ. یہ نمونہ، بہترین نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کی بھی امید رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کا بھی حساب کے پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما نہیں، کانا ہے، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا باپ، احدن کسی ایک کے، من میں سے، رجال، رجال راجلن کی جمع ہے، رجال کا معنی ہے مرد، کم تمہارے، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں. ترجمہ یہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں. مطلب یہ ہے کہ حضور کا بیٹا، پھر اس کے آگے اولاد ایسی نہیں چلی کہ یہ کہا جائے کہ جی میں حضور کے اولاد میں سے ہوں، حضور میرے ابا ہیں یا ابا کے ابا ہیں، کیونکہ آپ کے نرینہ اولاد وصال کر گئی تھی. ولاکن رسول اللہ، لیکن اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. خاتم مہر، بند کر دینا، مہر لگا دینا، سیل کر دینا. النبیین انبیاء، انبیاء کے سلسلے کو سیل کرنے والے، یعنی آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی چھوٹا نبی، نہ کوئی بڑا نبی، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی اس طرح کا کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور کانا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ بکل ہر شیء چیز، علیماً خوب علم رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہاں تک ایک آیت مکمل ہوئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان بے شک، اللہ اللہ، وا اور، ملائکہ فرشتے، ملک ان کی جمع ہے، ملائکتہ ہو مانا اس کے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں، یصلون درود بھیجتے ہیں. یہ صلاۃ سے بنا ہے، صلاۃ کا معنی درود، سلام کا معنی سلام. یصلون جمع کا صیغہ ہے، وہ سب درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی پر. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو تم درود بھیجو. یہ فعل امر ہے،
حکم دیا جا رہا ہے۔ یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، وہ سب درود بھیجتے ہیں، اور صلو درود بھیجو یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو درود بھیجو علیہ آپ کی ذات پر، وسلموا اور سلام بھیجو تسلیماً خوب سلام۔ یہ تسلیماً کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے۔ سلو کی طرح سلموا بھی فعل امر ہے، سلام بھیجو، تسلیما خوب سلام۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان بے شک، الذین جو، یؤذون اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ایذا اذیت، یؤذون جمع کا صیغہ ہے، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جس طرح یصلون جمع کا صیغہ ہے وہ درود بھیجتے ہیں، اسی طرح یؤذون جمع کا صیغہ ہے وہ اذیت دیتے ہیں۔ بے شک جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا، رسول کی گستاخی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے برعکس عمل کرنا، اللہ اور رسول کی دربار میں اونچا بولنا، بے ادبی کرنا، یہ سب اذیت کے معنی میں آتا ہے۔ اور حضور چاہیں تو ان کی دربار میں صحابہ کرام بیٹھے رہیں، حضور چاہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر چلے جائیں۔ حضور کے نہ چاہنے پر بیٹھا رہنا یہ بھی ایک قسم کی اذیت ہے۔ تو بے شک جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ہم ان پر اللہ تعالیٰ نے، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرت اور آخرت میں بھی، وأعد اور تیار کر رکھا ہے، اعد اعداد تیاری، ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کام کے لیے مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اسی سے اعد تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً توہین والا، ذلت آمیز، رسوا کن، مہینہ توہین سے بنا ہے، اہانت سے بنا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں مومنین کو، الزام تراشی کرنا یہ بھی اذیت میں شامل ہے، ویسے بھی اذیتیں دینا۔ جو لوگ مومنوں کو اور مومنات کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، بغیر مقتصبو، بغیر اس کے ما جو اقتصبو انہوں نے کیا، یعنی انہوں نے ایسا کام کیا نہیں جس پر ان کو اذیت کی جائے، بغیر اس کے کہ انہوں نے اذیت والا کام کیا ہو، اذیت کے لائق کام کیا ہو، اس کے بغیر جو لوگ مومنوں کو، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، فقد احتملوا، پس بے شک احتملوا انہوں نے اٹھا رکھا ہے، بہتاناً بہتان، تہمت، و اثما مبینا اور کھلا گناہ، تو بے شک انہوں نے کھلا گناہ اور تہمت اٹھا رکھی ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیتی ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام کیا، تو بے شک انہوں نے بہتان اٹھایا ہے، بہتان باندھا ہے، اور بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہوئے ہیں، بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے۔ جی جو سمجھنا ہے وہ پوچھ لیں۔ کل جو آپ کو اسائنمنٹ دی گئی تھی اس میں وحی کی صورتیں بھی ضرور ذکر کریں، جو قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں جتنی صورتیں وحی کی ہیں وہ بھی آپ ذکر کریں گے۔